بھائی 10-15 منٹ ہمیں دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں. اچھا ابھی تک ہم جہاں پہنچے ہیں مزہ بھی شروع ہوا ہے. مزہ اس لیے شروع ہوا کہ اب ایکچولی استدلال آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور بالکل اس کو جس ترتیب سے میں نے آپ کو سمجھایا ہمیشہ اسی طریقہ کار سے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہتے وہ روایتوں کا مسئلہ آ گیا، ایسا مسئلہ آ گیا، فلاں مسئلہ آ گیا. ایکچولی استدلال یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر ان کو غلبہ دے گا. غلبہ بالقوہ بالفعل. بالفعل مطلب یہاں کافروں پر قیامت قائم ہوگی تو ہوگی، دیٹس اٹ، خلاص. رسول کی موجودگی میں ہوگی، یہ سنت ہے جو اللہ نے ذکر کی. اور پھر اللہ نے ذکر کیا میری سنت کو بدلنا نہیں پاؤ گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کے اندر رسول موجود ہے، غلبہ نہیں ہو رہا، ایک کافر نہیں مرا. یہ ہے پوائنٹ، یہ ہے ایکچولی استدلال. اب ہمارے سامنے دو راہیں آ گئیں. جن حضرات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں غلبہ ہو گیا، بعد میں امتیوں کا غلبہ، بس وہ یہی ہے، رسول کی موجودگی میں غلبہ ثابت نہیں کر پاتے. جن علماء کے نزدیک نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کے نزدیک غلبہ ایک اللہ کے پاس ادھار ہے. اب یہاں پر ہم نے اب ترجیح دینی ہے، بھائی کون سا مسئلہ وزنی ہے، کون سا مسئلہ دلیل میں کمزور ہے. تو صرف یہاں پر اب ہم نے ترجیح دینے کے لیے جو چارٹ لاسٹ ٹائم بھی میں نے بنایا تھا دوبارہ بنا دو، پھر آپ کے سوالات ہم لیتے ہیں. دیکھیے گا جو علماء قائل ہیں کہ نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کے پاس صرف ایک چیز ہے سوال بن کے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اس وقت جو سامنے کفار تھے ان پر عذاب نہیں آیا. دوبارہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ان کافروں پر اس وقت کی موجودگی میں اندر عذاب آئے گا. ایک سوال کھٹک رہا ہے کہ بھائی ان کافروں پر آنا چاہیے تھا، ان کافروں پر آئے گا، یہ بات کیسے حل ہو؟ بھائی ایک سچویشن سامنے بن گئی. تو یہ سب سے ویلڈ کوشچن ہے صرف ایک، کہ بعد والے کافروں پر عذاب کیوں؟ کیا اس کا جواب قرآن نے دیا ہے یا نہیں؟ اور ایمانداری والی بات ہے کہ اس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائلین ہیں ان کے پاس جسٹ یہ ایک ہی سوال، اس کے علاوہ کوئی سوال ایسا نہیں، کوئی قرآن کی مخالفت لازم نہیں آئے گی، کسی آیت سے آپ کلیش نہیں کریں گے، اس لیے کہ رسول کا غلبہ اس دنیا میں ہوا ہی نہیں. اللہ بیان کر رہے ہیں کہ کفر سامنے کھڑا ہے، ہم اوپر لے گئے عیسیٰ علیہ السلام، ایک کافر نہیں مرا. لیکن وہ حضرات جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل نہیں ہیں ان کے سامنے اب چیلنجز کتنے آ جاتے ہیں یہ دیکھیے گا. جو قائل نہیں ہیں ان کے سامنے چیلنج آئے گا، نمبر ایک وہ رسول کا غلبہ بتائیں کب ہوا، رسول کا غلبہ رسول کی موجودگی میں. نمبر دو وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ جو اتباع والوں میں امتی کا غلبہ، کیا رسول کا غلبہ ہو سکتا ہے؟ امتی کا غلبہ اس کو ثابت کریں کہ قرآن نے کب کہا کہ وہ رسول کا غلبہ ہے. اللہ نے اپنی سنت کو پورے قرآن میں ذکر کیا. تیسرا چیلنج ان کے سامنے یہ آ رہا ہے، پہلی امتوں کے اندر عذاب اللہ کی طرف سے آتے تھے، پوری قوم ختم ہو گئی. یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی تفصیل سے بتایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون غرق ہو گیا، اس کے بعد جب تورات نازل ہوئی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتال کا حکم دیا، جنگ. اس کے بعد پھر عذاب آتا تھا رسول کی تلوار سے. دیکھیے دین میں بھی ارتقاء ہوا ہے، یہ میں آپ کو سمجھا دوں. پہلے احکامات الگ ہوتے تھے، بعد میں آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اللہ کی طرف سے جو ڈائریکٹ عذاب آتا تھا وہ بڑا عذاب لگ رہا ہے نا آپ کو، بعد میں رسول کی تلوار کے ذریعے جو مر رہے ہیں وہ چھوٹا عذاب لگ رہا ہے. تھوڑا ذہن میں آ رہا ہے؟ نہیں، اس کا الٹ ہے. پہلے جو عذاب آ رہا تھا وہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے. پہلے اللہ کی طرف سے عذاب ہو گئے، طوفان آ گیا، سب غرق ہو گئے. لیکن یہاں پر بھی ایک اشکال لوگوں کے ذہن میں آ سکتا تھا، ہو سکتا ہے نیچرلی طوفان آیا، ہو سکتا ہے نیچرلی زلزلہ آیا. ایسے ہی ہے نا، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے آیا، اس پر کوئی گارنٹی تھی؟ صرف یہ تھی کہ مومن جانتے تھے کہ رسول بتا رہے ہیں کہ عذاب آئے گا تو آیا. لیکن جس وقت جہاد کا حکم اللہ نے دے دیا تھا، ہر رسول کے دور میں اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ امیروں نے، بڑے بڑے لوگوں نے تو مخالفت کی رسولوں، غریب لوگ رسولوں کے ساتھ ہوتے تھے. ان غرباء کی موجودگی میں رسول بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب آئے گا. اس کو دنیاوی لحاظ سے ایکسیپٹ کوئی کرتا ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس مال و دولت زیادہ، اسلحہ زیادہ، فوج زیادہ، یہ چند لوگ ہمیں کیا ماریں گے. لیکن بتا کے رسول کہتے تھے کہ ہماری ہی تلوار سے عذاب آئے گا، خلاص. لہذا قتال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، سلیمان علیہ السلام نے کیا، داؤد علیہ السلام نے کیا، جتنے رسولوں کا ذکر اللہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس کے بعد پھر تلوار کے ذریعے عذاب آیا. آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ نے جہاد کو منسوخ کر دیا، اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کے لیے جہاد کو مشروع کر دیا. یہ تیسرا اسٹیپ ہے کہ جہاد کو، قتال کو عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اللہ نے منسوخ کیا. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے قتال ہو رہا ہے، ہر نبی نے رسول نے تلوار اٹھا لی، اور قتال کے علاوہ کسی بھی طریقہ کار سے یہاں عذاب نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام نے تو تلوار اپنی زندگی میں اٹھائی ہی نہیں، خلاص. ایک کافر آپ کی تلوار سے نہیں مارا. تو کیا یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا؟ اگر آپ بولیں یہ حکم منسوخ ہو گیا، دلیل دے قرآن پاک سے. زبانی جمع خرچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ دین ہے، مذاق نہیں ہے.
جہاد منسوخ ہو گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر جہاد میں شروع ہو گیا، اس منسوخیت کے اوپر کوئی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے؟ نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر آپ بولتے ہیں وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ بعد میں آپ کے ماننے والے جو نصارہ ہیں ان کا غلبہ ہمیشہ کے لیے ہوگا قیامت تک، اس غلبے کو بھی ہسٹوریکلی اور قرآن کے مطابق ثابت کر کے دکھائیں، اس لیے کہ ہسٹوریکلی بھی ایک کوئی غلبہ کانسٹنٹ نہیں ہی رہا، آپ ہسٹری پڑھ لیں۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس کے بعد سب ہر ایک کو صاغر بنا دیا گیا، ہر ایک کو نیچے لے، ایمان والوں جو جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، باقی قتال ہوا، یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا، سب کے ساتھ ہوا، سب کو صاغر بنا دیا، ہر ایک کا فوق ہونا خلاص ہو گیا۔ اس کو ثابت کریں اگر یہ آیت ہے۔ یہاں پر 4 چیلنجز ہیں، اب سوالات آپ نے کرنے ہیں، صرف میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی شاید بتا دیا تھا، یہ ایک سوال جو ویلڈ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل ہے، ان سے جو سوال ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہونا تو یہ چاہیے تھا، ان کافروں پر عذاب آتا، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کافروں پر عذاب کیوں آئے؟ یہ ایک سب سے ویلڈ کوسچن ہے، اس کا جواب قرآن دے دیتا ہے، اور یہ سوال آپ مجھ سے مت کیجیے گا کیونکہ اس کا جواب میں بغیر سوال کے بھی آپ کو سمجھاؤں گا، اس کا سولوشن قرآن بیان کر دے گا۔ لیکن یہاں پر 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 سٹیپ 4 سٹیپ، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی ایک دفعہ قرآن پڑھے 100 دفعہ پڑھ کے آ جائے گا، آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ قرآن سے جواب چاہیے، اپنے دماغ سے کوئی جواب نہیں چاہیے، اپنی سٹوری بنا کے سناتے رہیں گے، اس سے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب ہم نے ترجیح دینی ہے ان 2 مسئلوں میں سے، مضبوط مسئلہ کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب میں خود دوں گا، یہاں سے متعلق جو سوال آپ نے کرنا ہے ابھی آپ کریں، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ چلیں بھائی، یہ مائک لے لیجیے گا اور سوالات مائک پر ہوں۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تقریباً 1 مہینے سے ہم اس مسئلے پر اپنا ڈیبیٹ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ کہ یہ جو مسئلہ آپ جو اس وقت بیان کر رہے ہیں، یہ ہم نے اپنے اطراف میں ہمیشہ روایتوں کے حساب سے اس کو سنا ہے، جس نے بھی پریزنٹ کیا ہے وہ روایتوں کے حساب سے ہی کیا۔ فرسٹ ٹائم آپ نے اس کو قرآنی مسئلہ جو ہے نا قرآن کے ذریعے اس کو استدلال کر کے آپ نے بیان کیا ہے، تو اس پر سب سے پہلے آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتال نہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتال کبھی نہیں ہوا، تو میرے 1-2 جاننے والے ہیں، ان کے ریفرنس سے میں جو ہے کرسچنس کے جو بڑے ہوتے ہیں، فادر کا درجہ ہوتا ہے جن کا، تو ان سے میری بات چیت ہوئی تھی، تو ان کی اپنی کتابوں میں بھی جو اس وقت ان کے پاس موجود ہے، تو اس میں بھی یہی ان کے پاس ہے کہ ہاں بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے آج تک کوئی قتل نہیں ہوا۔ قرآن بھی کہتا ہے اور ان کی بھی اپنی کتابوں میں یہ سب درج ہے، تو وہ اس پر فخر بھی بہت کرتے ہیں کہ یار جو ہے نا ہمارے نبی وہ ہیں جن کے ہاتھ سے کبھی قتال نہیں ہوا۔ تو یہ چیز بھی کنفرم ہے، کیونکہ آج کل ظاہر سی بات ہے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو میں تھوڑا اس پر ریسرچ بھی کر رہا ہوں اپنی طرف سے پرسنلی، تو اس وجہ سے میں ان کے پاس گیا تھا۔ تیسرا سوال اس کے اندر میرا یہ بنتا ہے سر کہ یہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو امتی کا جو غلبہ ہے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ٹھہرایا جائے، تو پھر قرآن پر کیا اس پر کوئی اعتراض بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ اس پر تھوڑا سا آپ بتا دیں۔ میں بالکل سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، سب سے بڑی چیز ایک تو میں آپ لوگوں کو بھی داد دیتا ہوں ماشاءاللہ کہ دیکھیں تحقیق یہ ہوتی ہے، مطلب انہوں نے تحقیق کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ اسپیشلی کسی جو نصارہ کے بڑے ہیں ان کے پاس بھی گئے اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کہ بھائی یہ واقعہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، بات صرف تلوار کی ہے کہ یہی مشروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات نازل ہونے کے بعد۔ تو اچھا سوال یہ ہے کہ اگر امتی کا غلبہ دیکھیے گا، اگر ہم یہ بولیں یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد والوں کا غلبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غلبہ مانا جائے، اس میں 3 اعتراضات لازم آتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے کلام کو جھوٹا کہنا لازم آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں 2 وعدے کیے ہیں، بڑے آرام سے سمجھا رہا ہوں، سنیے گا۔ اللہ نے پہلا وعدہ کیا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں اپنے رسول کو غالب کروں گا۔ اس سنت کو اللہ نے کہا کہ میری اس سنت کو کبھی بدلتا نہیں پاؤ گے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، میری سنت کبھی بدلتے نہیں پاؤ گے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں کا ذکر کیا ہے، تمام رسولوں کا تو قرآن میں ذکر نہیں ہے، جتنے رسولوں کا ذکر کیا ہر ایک رسول کی موجودگی میں یہاں پر قیامت قائم ہوئی، اس چیز کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت یہاں قائم نہیں ہوئی تو اللہ کا کلام جھوٹا پڑ جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ولا تجد لسنتنا تحویلا، میری سنت نہیں بدلے گی۔ آپ کوئی ایسی مثال دیں قرآن میں کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت فلاں حضرت اللہ کے رسول، ان کی موجودگی میں کوئی عذاب نہیں ہے، عدم ذکر سے استدلال نہیں ہوگا، جن کا ذکر ہے وہاں سے استدلال ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب قتال کی مشروعیت ہو گئی، پھر آپ بتائیں کہ فلاں رسول ہے اس کے دور میں اللہ نے قتال منسوخ کر دیا، تو اللہ کے کلام کو جھوٹا کہنا لازم آتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھ لیجیے گا کہ امتی کا غلبہ، رسول کا غلبہ ہم قرار دے ہی نہیں سکتے، یہ بھی قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں 2 وعدے کیے ہیں کہ میں رسول کو غالب کروں گا۔ سورہ نور پڑھیں، وہاں اللہ نے ایک چیز کو اور واضح کر دیا، اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم،
اللہ نے فرمایا کہ رسول کو ہم غالب کرتے ہیں اس دنیا میں، اس رسول کے بعد ان کی جو امتی ہیں اگر وہ ایمان اور عمل صالح پر قائم ہوں گے تو ہم ان کو بھی غلبے میں رکھیں گے جب تک ایمان اور عمل صالح ان کے پاس ہوگا، چاہے قیامت آ جائے۔ پھر اللہ نے واضح فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم، یہی وعدہ ہمارا پیچھے بھی رہا ہے۔ تو اللہ نے یہاں دو وعدے کیے، ایک ہے کہ رسول کی موجودگی میں رسول غلبہ پائیں گے، دوسرا رسول کے بعد چونکہ غلبہ ہو گیا، رسول فوت ہو گئے، اس کے بعد امتی بچیں گے نا۔ اللہ نے کہا جب تک یہ امتیوں کے دل میں ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا ہم ان کو غالب رکھیں گے۔ اس آیت کو سمجھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے۔ رسول غالب ہوئے، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی تلوار سے یہاں پر عذاب لائے۔ اس کے بعد جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، بعد میں صحابہ کرام ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تھے، اللہ نے ان کو غالب رکھا، فتوحات ہوتی رہی، غالب رکھا، کیونکہ یہ وعدہ ہے اللہ کا امتیوں کے ساتھ۔ پھر یہ غلبہ مسلمانوں کا چلتا گیا۔ زوال کیسے آیا؟ ایمان کمزور، عمل صالح کمزور، زوال آ گیا۔ تو اللہ نے قرآن میں دو وعدے کیے میرے بھائی، امتیوں کا وعدہ الگ ہے غلبے کا، رسول کے غلبے کا وعدہ الگ ہے۔ وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا کا یہ امتیوں کا غلبہ ہے، اس کو رسول کا غلبہ قرار دیں گے، اللہ کی سنت بدل گئی۔ رسول کا غلبہ کا، رسول کی موجودگی میں کون سا عذاب آیا تھا؟ یہی تو ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اور میں نے آپ سے ذکر کیا پورا قرآن پاک پڑھ لیں، آپ کو کوئی دلیل اس پہ، ان چار چیزوں کے اوپر ایک بھی دلیل آپ کے پاس قرآن کی نہیں ملے گی۔ یہ جو مسئلہ ہے اس پہ دلیل میں خود دے دوں گا آپ کو، قرآن نے اس چیز کو سمجھایا، اس کو نہیں سمجھایا، اس لیے جمہور علماء نے راجے اس کو رکھا، اس کو رکھا ہے۔ سر یہ سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 46، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم کو اس کا حصہ دکھا دیں گے جس کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اور تمہیں وفات دیں گے، بس ان کی واپسی ہماری طرف ہوگی، پھر اللہ گواہ ہے اس چیز پر جو وہ کر رہے ہیں۔ جی جی، کیا اس آیت سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول کی موجودگی میں کبھی غلبہ نہ ہوا ہو؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھو یہ اکثر سورہ یونس کی آیت نمبر 46 بیان کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ میں نے یہ آپ کو ایک پیشگوئی کی تھی، آپ کو یاد آ رہا ہے؟ دوسرے لیکچر میں یا تیسرے لیکچر میں مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ غلبہ رسول کا نعرہ لگانے والے اب غلبہ رسول میں تعویلیں کرنا شروع ہو جائیں گے۔ سر یہ سب تعویلیں، دیکھیں میں اس آیت کو سمجھانے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائی، میری مرضی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے لیکچر دوں یا نہ دوں، میری مرضی میں یہ لیکچر دوں یا نہ دوں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کو اینڈ تک لے کے ہی جاؤں گا۔ یہ بات پورا ہو گیا، بات پوری ہو گئی میری۔ پہلے ہے میری اپنی قدرت کی بات، میری اپنی مرضی کی بات، لیکن فیصلہ میرا کیا وہ آگے میں نے ذکر کر دیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 46 آپ نے پڑھی ہے، سر اس کے بعد 47 بھی پڑھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس کام کو اپنی سنت قرار دیا، یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی قدرت ہی ختم ہو گئی، کہ اس سنت سے ہٹ کر اللہ کی قدرت ضائع ہو گئی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری قدرت ہے کہ میں اس دنیا میں کسی کو سزا دوں یا مرنے کے بعد کسی کو دوں، یہ میری قدرت ہے۔ لیکن اسی کے فوراً بعد تو دیکھو اللہ نے بھی بیان کر دیا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لیکن میں نے سنت یہ اختیار کی کہ رسول آتے ہیں تو انہی کی موجودگی میں یہاں فیصلہ کرواتا ہوں۔ ایک ہے بیان قدرت، ایک ہے اللہ نے سنت اختیار کیا کی، سنت اختیار کر کے پھر اللہ نے بیان کیا وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، میری سنت ایک بھی رسول کے معاملے میں بدلتی نہیں پاؤ گے۔ یا تو آپ بولیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سنت بدل گئی، اس پہ دلیل دیں۔ آپ بولیں گے نہیں امتی کا غلبہ رسول کا غلبہ، غلط سر، امتیوں کا غلبہ اللہ نے الگ بیان کیا ہے، وہ وعدہ الگ کیا ہے، رسول کے غلبے کا وعدہ الگ کیا ہے۔ قرآن سے مسئلہ حل نہیں کر پائیں گے۔ یہ کلیئر ہو گیا سورہ یونس کا؟ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی سورہ یونس کے حوالے سے سورہ صف کے اندر، سر یہ سورہ صف کے اندر بھی تو حوالین کا ذکر ہے، وہ بھی سمجھا دیں۔ سورہ صف میں بیان کر دیکھیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب کفر آیا، اللہ نے ذکر کیا، یہاں ہماری پلاننگ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر چلے گئے، اب باری آ گئی امتیوں کی، اور میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے بتا دی، اللہ نے کہا کہ میرا وعدہ ہے امتیوں کے ساتھ، جب تک ان میں ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، میں ان کو غالب کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب آپ یہاں تھے، پہلے دیکھیے گا، حواریین چند مسلمان ہوئے تھے، غریب لوگ تھے بالکل، لیکن ایمان ان کے دلوں میں سچا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان اور بڑا زبردست قسم کی اطاعت میں تھے وہ لوگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کمزور طبقہ ہونے کے باوجود انہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچایا، دعوت دی، دشمنیاں بڑھیں، لیکن اللہ نے ایمان اور عمل صالح کا وعدہ پورا کیا، حواریین کو اللہ غلبہ دینا شروع ہو گئے، ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی، کامیابیاں ہوتی چلی گئی، دشمن آتے رہے، دشمنیاں کرتے چلے گئے، اللہ نے ان کو غالب کیا۔ یہ حواریین اور امتیوں کے غلبے کی بات اللہ نے سورہ صف میں کی ہے۔ اب آپ پڑھیں، اللہ نے فرمایا حواریین نے جب کہا تھا ہم انصار اللہ ہیں، فَأَيَّدَهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو بھی ہم نے غلبہ دکھایا، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، وہ غالب ہوئے۔ یہ امتیوں کے غلبے کی بات چل رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے یہ دو وعدے ہیں، رسول کا غلبہ الگ، امتی کا غلبہ الگ۔ آپ امتی کا غلبہ دکھا رہے ہو، پوائنٹ ہے رسول کا غلبہ کہاں گیا جو اللہ کی سنت ہے، اس کو ثابت کرو۔ نمبر 2، غلط استدلال دیکھیں کس طرح پکڑا جاتا ہے۔
وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس آیت میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اس آیت کو سچا بٹھانے کے لیے اتباؤ کے لفظ کے اندر ہر طرح کا نصارہ داخل ہے، چاہے وہ جس نے بعد میں خدا بنا لیا، بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، سب داخل ہے. ایسے ہی ہے، ان کو بھی اللہ نے غلبے میں رکھا. سورہ صف پڑھیں، اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے ایمان والوں، سورہ صف یہ نکالیے گا، میں پڑھ کے بیان کر دیتا ہوں. اللہ نے سورہ صف میں کیا بیان کیا؟ اللہ نے بیان کیا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. جب حواریین آگے محنت کر رہے تھے تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان والا بنتا چلا گیا، ایک کفر اختیار کرتا چلا. فأیدنا الذین آمنوا، جو ایمان والے تھے نا، حواری ایمان والے، کیونکہ اللہ کا وعدہ امتیوں کے ساتھ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح ہوگا تو اللہ غلبہ دیں گے. اللہ نے کہا جو حواری ایمان والے تھے نا، ایدنا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، ہم نے ان ایمان والوں کو دشمنوں پر اوپر کر دیا، ایمان والوں کو اوپر کیا. آپ تو استدلال کر رہے تھے وجائل الذین اتبعوا کا کہ نہیں، وہ جس نے خدا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو اللہ نے اوپر کیا. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ایمان والوں کو اوپر کیا. تو یہی سورہ صف کی آیت نے وہ غلط تعویل اور استدلال کو باطل کر دیا. اتباؤ کے لفظ کے اندر آپ نے اس آیت کو ٹھیک بٹھانے کے لیے لا یوم القیامت تک اس میں مشرکین کو اور کافروں کو سب کو داخل کر دیا. یعنی رسول کے غلبے کی عظمت کا تاج اٹھا کر کے آپ نے کافروں کے سر پہ پہنا دیا. سر یہ نہیں ثابت کر پائیں گے. رسول کا غلبہ بتائیے گا جو اللہ نے سنت قرآن میں ذکر کی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ غلبہ مفقود ہے. امتیوں کے غلبے کا وعدہ الگ اللہ نے کیا، لہذا امتیوں کے غلبے کو رسول کا غلبہ قرار دینا اس سے بدترین استدلال کوئی نہیں. ایک اور میں مثال آپ کو دے دوں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل نہیں، آپ انہی سے پوچھے جا کے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا لیظہرہ علی الدین کلہ، آج ہم اقامت دین کے لیے جہاد کریں کافروں کے ساتھ. وہ کہ نا 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 نا، وہ رسول کا غلبہ ہوتا ہے اقامت، وہ رسول کا غلبہ الگ ہوتا ہے، امتی اس میں نہیں آتے. سر آج اگر امتی کا غلبہ رسول کے غلبے میں نہیں آ رہا، عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کے اندر امتی کا غلبہ رسول کے غلبے میں ڈال دیا آپ نے. غلط استدلال. قرآن سے جواب نہیں بنے گا. سر 100 دفعہ پڑھ کے آ جائیں، کوئی آیت آپ کے ذہن کے اندر ہو جو بیان کریں گے الٹا پھنس جائیں گے. اللہ نے امتیوں کا وعدہ الگ کیا، رسول کے غلبے کا وعدہ الگ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں جسٹ امتی کا غلبہ دکھائیں گے آپ. سر سوال تو غلبہ رسول کا ہے، وہ آپ نہیں دکھا پا رہے. چلیں اور کوئی سوال کریں. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں کتب اللہ لیغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، تو اس کو پڑھ کے تو ایسا لگ رہا ہے کانٹیکس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ میں. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی صادق آ رہا ہے؟ اور اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ صادق آ رہا ہے تو سوال یہ ان کا غلبہ کہاں ہوا؟ کس کا غلبہ ہوا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا غلبہ کہاں ہوا؟ جی جی، ان کو تو سولی پر لٹکانے کا ان کا دعویٰ ہے. ایک چیز تو یہ. دوسرا اس آیت کا کانٹیکس دوسری صورت سے آ کے مل رہا ہے جو سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلفن الذین من قبلہم. تو پہلا سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ یستخلفن کا ایکچوئل مفہوم کیا بن رہا ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پر یہ کما استخلف الذین من قبلہم، تو اگر اس سے مراد یہ بن رہا ہے کہ ان کو غلبہ عطا کر دیا گیا تھا یا ملک عطا کر دیا گیا تھا، تو وہاں پر تو نہ امتی کا غلبہ تھا نہ ان کے رسول کا غلبہ تھا، یعنی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. تو یہ کیا کانٹیکسٹ آپس میں؟ یہ میں آپ کو سمجھا. دیکھیے گا پہلی بات کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کانٹیکسٹ ایسا بتا رہا ہے جیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب چل رہا ہے. دیکھیے گا خطاب کسی سے بھی چل رہا ہو، اگر الفاظ میں عموم ہو تو عموم سے استدلال ہوتا ہے، واقعے کے خصوص سے نہیں. یہ ایک اصول عربی کا میں آسانی سے سمجھاتا ہوں دنیاوی مثال سے. آپ میرے پاس آئے ہیں، کسی آپ کے پرسکرپشن ہے آپ کے پاس، اس پہ ایک میڈیسن لکھی ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ سر یہاں پر یہ اوریجنل میڈیسن کہاں سے ملے گی؟ آپ کسی پرٹیکولر میڈیسن کے بارے میں سوال کر رہے. دیکھیے میں نے جواب یہ دیا یار یہ میڈیسن ہو یا کوئی بھی میڈیسن ہو، آنکھیں بند کر کے فلاں دکان پہ چلا جا، سب مال اوریجنل ہے اس کے پاس. آپ کا سوال پرٹیکولر تھا ایک خاص میڈیسن سے بارے میں، لیکن میرے جواب میں عموم تھا، یار یہ میڈیسن ہو یا کوئی بھی ہو وہاں سے آپ کو اوریجنل ملے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے گا کبھی کسی شخص کو کوئی اور میڈیسن چاہیے ہو اور آپ میرے اس جملے سے اگر استدلال کریں کہ یار کوئی بھی میڈیسن ہے وہاں سے لے لو اوریجنل ملے گی، آپ ٹھیک استدلال کر رہے ہیں یا غلط؟ آپ جواب دیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اگر کوئی شخص وہاں پہ کھڑا ہو کے یہ بولے کہ نہیں یہ جو سر نے جملہ بولا تھا نا یہ اس کا محل بڑا خصوص تھا، ایک بندے نے پرٹیکولر ایک میڈیسن کے بارے میں سوال کیا تھا، تو ہم کہیں گے نہیں سوال چاہے خصوص میں تھا جواب میں عموم تھا، تو عموم سے استدلال ہوگا نہ کہ خصوص سے. یہ ایک بنیادی ضابطہ ہے. یہاں پر اللہ چاہے کانٹیکسٹ آپ کو کہہ رہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن الفاظ دیکھیں. اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر فرض قرار دے دیا ہے لاغلبن، کہ میں غلبہ دے کر رہوں گا. رسولی جمع کا لفظ ہے، اپنے تمام رسولوں کو. رسولی ہر رسول کو اللہ نے یہاں غلبہ دیا. سر یہی تو غلبہ مفقود ہے عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں، یہی تو حل نہیں. اور اتنا ماری کا تلا آ رہا مسئلہ اور ہم لوگوں کے سامنے بولے یار یہ روایتیں ہیں بس. غلط بات ہے نا، غلبہ ثابت کرو.
عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں امتی کا غلبہ آپ ڈال دیتے ہیں. یہ قرآن سے حل کر کے دکھائیں ہمیں مسئلہ. دوسرا جو آپ نے کہا نا وعد اللہ الذین آمنوا، یہ اللہ نے امتیوں سے وعدہ کیا، جس کو میں نے پہلے بھی سمجھایا. رسول دیکھیں اس دنیا میں جب آئے، رسول کے سامنے عذاب آیا، کفار ہلاک ہوئے. اب مومنین تو غالب ہی ہوئے نا، جتنے ایمان لانے والے، کمزور طبقہ، غریب طبقہ، جو بھی ہو وہ غالب ہو گئے. اب رسول جب انتقال کر گئے تو یہ وراثتاً امتیوں کو کیا ملا؟ غلبہ ہی ملا نا. اس غلبے کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ میں نے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والوں سے بھی ایک وعدہ کیا ہے کہ رسول جو غلبہ وراثتاً امت کو دے کے جاتے ہیں، یہ غلبہ چلتا چلا جائے گا قیامت تک. اگر تم میں یہ دو صفتیں ہیں، ایمان اور عمل صالح، اگر یہ دو صفتیں ہیں، یہ غلبہ رہے گا تمہارا، قیامت آ جائے چاہے. لیکن اگر یہ دو صفتیں ختم ہو گئیں پھر زوال آئے گا تم پہ. یہی چیز ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. دیکھیں سمجھنے کو آپ کو ملے گا، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت کو وراثتاً غلبہ ملا، یہ غلبہ کہاں تک گیا؟ یہ تو آج کل ہم فرضی سٹوریاں بنا لیتے ہیں نا کہ بھائی نہیں صحابہ نے تو صرف جہاد و کیسر و کسرا سے کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی دعوت ان تک پہنچ. اور صحابہ کرام دنیا کونے تک چلے گئے تھے فتح کرتے کرتے. امتیوں کا غلبہ الگ چیز ہے، اس کی شرائط الگ چیز ہے. وہ حق علیہ العذاب کے طور پر وہ جہاد نہیں کرتے، ان جہاد کی شرائط الگ ہے. سب کچھ ہم مکس کر دیتے ہیں. اب امتیوں کا غلبہ چلتا رہا. دیکھو جب ایمان اور عمل صالح کمزور ہوتا چلا گیا تو کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ پھوٹ پڑتی چلتی گئی، اب زوال پذیر ہو گئے. یہ ہے ایسا، یہی اللہ نے کہا ہے، یہی وعدہ ہمارا پیچھے بھی ہر رسول کی امت کے ساتھ رہا ہے. جو رسول آئے اس کی امت ایمان اور عمل صالح ہے، اللہ ان کو بھی غلبہ دے گا. ایمان عمل صالح نہیں ہے، ختم. یہی ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کے ساتھ کہ جب تک حواریین میں ایمان اور عمل صالح تھا، اللہ نے فَأَيَّدَهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، اللہ نے ان کو غالب کرنا شروع کر دیا. اب جب اس کے بعد کفر و شرک میں پڑ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب وہی جو کفر شرک کرنے والے تھے ان پر کفر کا فتویٰ قرآن نے دیا، ان پر عذاب چل گیا، یا ساغر بنا دیا یا تلوار چل گئی. خلاص ہو گیا سب کچھ، اس لیے کہ انہوں نے ایمان اور عمل صالح ختم کر دیا تھا. تو قرآن پاک کو اسی حساب سے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ غلبہ قرآن ذکر نہیں کر رہا، مسنگ ہے ایک غلبہ. قرآن سچا ماننے کے لیے ماننا پڑے گا یہ غلبہ ادھار ہے. ہاں اس کے لیے سب سے ویلڈ سوال یہی ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، عذاب تو پھر ان پر آنا چاہیے تھا، یہاں پر کیوں آ رہا ہے؟ اس کا جواب قرآن نے دے دیا ہے. وہ میں خود لوں گا اس سوال کو اور آپ کو سمجھاؤں گا. پہلے آپ اس سوال سے ہٹ کر جو سوال میں آیا آپ کے دل میں کریں. چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہو رہا ہے، وہ مسلمانوں میں چونکہ کم ہو گیا تو ان کے اوپر دیگر قومیں غالب آ گئی ہیں، جس طریقے سے آج کل فلسطین وغیرہ میں چل رہا ہے پوری دنیا کا جو حال ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو نصارہ پوری دنیا کے اوپر غالب ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح تو اس میں بھی نہیں ہے. تو ان کے پھر غلبے کی وجوہات کیا بنتی ہیں؟ جبکہ معاشیات کے طور پر بھی وہ سب پہ غالب ہیں، اسلحہ بھی ان کا سب سے بہترین ہے، ان کا قلم بھی، ان کا زور بازو، ساری چیزیں سب سے بہترین ہے. تو نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے. تو یہ آیت دیکھیں غلبے دو طرح کے، جس غلبے کو اللہ نے ذکر کیا وہ دینی غلبہ ہے. اس کو بھی آپ نے اب یاد ہوگا آپ کو، تو پہلے یا دوسرے پارٹ کے اندر جب ہمارا لیکچر چل رہا ہے میں نے اچھی طرح سمجھایا کہ لوگ غلبے کو سمجھتے ہیں دنیا کا غلبہ. بھائی مال و دولت زیادہ آ گئی، مال و دولت میں بڑے ہم کہتے ہیں غلبہ ہو گیا. نو سر، اللہ جس غلبے کی بات کر رہے ہیں وہ غلبہ والا ہے، وہ ایمان کا، آمنوا وعملوا الصالحات کا غلبہ ہوتا ہے. رسول کے سامنے دیکھیے گا غریب لوگ ایمان لائے ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہوتا. جنگ بدر ذرا ذہن میں لے کر آئے، سامنے کافر، اسلحہ بھی لیس، دنیا کا مال، ہر کچھ، عیاشیاں، طاقت، سب. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 300 لوگ، اسلحہ بھی نہیں، وہ ٹہنیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں. لیکن جس غلبے کی اللہ بات کر رہے ہیں نا، پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھو آپ فرشتے بھی اللہ نازل کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ عذاب ہے. جس غلبے کی اللہ بات، وہ ایمان کا غلبہ، عمل صالح کا غلبہ ہوتا ہے. اس عمل صالح اور ایمان کی طاقت کے ساتھ وہ کسی کے تابع نہیں ہو پاتے، وہ متبوع ہو کے چلیں گے، تابع ہو کے کبھی نہیں چل سکتے. یہ وہ غلبے کی بات ہے. یہ غلبہ نبی کے لیے الگ شرائط کے ساتھ آتا ہے، امتی کے لیے الگ شرائط کے ساتھ آتا ہے. ہم ان دو شرائطوں کو مکس کر دیتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں. اب ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دے پاتا آج کل کہ بھائی صحابہ کرام جہاد کرتے ہیں، وہ دنیا کے کونے تک کیسے چلے گئے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں نہیں یار یہ جو تلوار چلتی ہے نا، یہ صرف عذاب کی تلوار. او بھائی قرآن پڑھیں، عذاب کے علاوہ بھی اللہ نے تلواریں ذکر کی ہیں. امتی کی تلوار الگ ہے، الگ شرائط کے ساتھ چلتی ہے. یہ آج کا ٹاپک ہمارا نہیں ہے، ورنہ یہ ٹاپک ہوگا میں اچھی طرح سمجھاؤں گا کہ آج جہاد ہے یا نہیں. وہ اللہ کے رسول کے غلبے کے ساتھ اس کو مکس کر دیتے ہیں. بت کیا سب کچھ تو الٹ پلٹ ہے یار. ہمارے یہاں مسئلہ یہ سب کچھ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم کریں گے ٹائم ٹو ٹائم. سر یہ آپ کا جو کلپ ہے، یہ تینوں پارٹس آئے آپ کے، اور اب یہ سوال جواب کا سیشن چل رہا ہے. ایک تو پہلے تو میں سر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، ایسی باتیں تمام کتب اور اس موضوع پہ خصوصاً بہت سے لوگوں کو سنا ہے، پڑھا ہے، لیکن آپ نے جس طریقے سے یہ بات سمجھائی ہے، ایسا پہلے تو سر یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سب پڑھا کہاں سے؟ یہ کہیں ملتا نہیں ہے. جن آیات سے آپ نے استدلال کیا ہے، کیونکہ روایتیں تو ابھی تک کسی چیز میں ذکر ہی نہیں ہوئی، روایتیں نہیں آئی. تو میں اس چیز کو پہلے کلیئر کر دوں گا، میرے ذہن میں ایک دو باتیں نکل جائیں گی. اب کہتے ہیں نا لوگوں نے پڑھا کہاں ہے. سر یہ سب چیز میں نے جتنی بحث ابھی تک کی ہے، میں آپ سے صرف ایک مطالبہ کر رہا ہوں، رسول کا غلبہ دکھا دو مجھے.
جو اللہ نے قرآن میں آپ نہیں دکھا پا رہے. آپ ٹوپیاں کری جا رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو نہیں امت کا وعدہ, میں کہہ رہا ہوں رسول کا غلبہ. مسنگ ہے, ایکسیپٹ کرو مسنگ ہے, اس کو تو حل کرنا ہے. آپ دیکھو جب تک لوگوں کے درمیان ایکچولی استدلال نہیں رکھتے نا, پلے پڑے گا ہی نہیں لوگوں کو ہو کیا رہا ہے. اس لیے میں نارملی بیان کرتا ہوں کہ کوئی موقف ہے اس کو اصل استدلال پہ پہلے پیش کرو. لوگوں کا بھی دماغ ہے یار, لوگوں کو یہ دیکھیں میرے کو ہوا کیا مسئلہ, میں تھوڑا یہ بتا دوں کہ اب میرے اتنے کالز مجھے آتے ہیں. جب یہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک شروع کیا اس سے پہلے, یار وہ عیسیٰ علیہ السلام کے, کیونکہ الحمدللہ یار جتنی اسلام دعا میری ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ فن حدیث پر مہارت ماشاءاللہ ایک اللہ نے تھوڑی مہارت دی ہے, حدیث کا متن ٹھیک ہے نہیں ہے وغیرہ. یار مولانا صاحب یار یہ بتا دو عیسیٰ علیہ السلام والی حدیثیں ٹھیک ہیں یا نہیں. میں نے کہا حدیث ایک بھی نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, یہ حدیث کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو قرآن چیلنج ہو گیا کہ اللہ کا رسول کا غلبہ مسنگ ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی سنت بدل جائے. میں کہا روایت ایک بھی نہ ہو, جو آپ سے بات کر رہا ہے بولو روایت ایک بھی نہ ہو, یہ مسئلہ قرآن حل کر کے دکھا دو قرآن. تو یہ میں پریشر میرے پہ بہت زیادہ آ رہا ہے, تو اس کو میں نے کوئی چیز اپنی طرف سے بیان نہیں کی ہے. یہ وہ جو اکابرین شروع سے بیان کر کے چلے گئے. ہمارے یہاں پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے, گلی محلے کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں نا, گلی محلے کے لوگوں سے سنی باتیں کہ یار حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے, حدیثوں میں آیا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ہے جو امت کے اندر استدلال چلتا آ رہا ہے. اس گلی محلے کی باتوں کو علماء کا استدلال بیان کر کے ہم رد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیو جی امت کا فہم ہی ٹھیک نہیں چل رہا تھا. فہم تو ہمارا ٹھیک ہے, اب ہمارے ٹھیک فہم کے 4 سوال ہیں, اس کا حل نکال کے دکھا دو مجھے آپ. سر یہ میں دعویٰ میں نہیں کر رہا ہوں, یہ ماضی سے علماء اس مسئلوں کو حل کر چکے ہیں, پیٹرن سیٹ ہو چکا ہوا ہے. ان چیزوں کے جواب کوئی نہیں دے پایا ہے. محمد عبدو جیسا بڑا محقق اس موقف کے اوپر چلا گیا تھا, لیکن پوری زندگی گزر کے ان چیزوں کا جواب نہیں دے پایا. آخر میں جا کے موقف اپنا تبدیل بھی کر بیٹھا تھا, سکوت پہ چلا گیا تھا. شیخ رشید رضا ان کا شاگرد ان چیزوں کے جواب نہیں دے پایا, چپ ہو گیا. اس کے بعد مصری پروفیسر آئے, ان کے جوابات نہیں دے پائے, وہ چپ ہو گئے, سکوت پہ چلے گئے تھے. انہوں نے کہا ہم یہ موقف نہیں رکھ رہے, ہم سکوت کرتے ہیں, اللہ بہتر جانے جو بھی مسئلہ ہوگا اس کے اندر. وہ جو مطلب ہار چکے ماضی کے اندر جو لوگ, ہمارے یہاں انہیں کو کاپی پیسٹ کر کے دوبارہ لوگوں میں تشویش پیدا کر دی جاتی. یار آپ کا جمہور طبقہ اس نظریے کا قائل ہے, کمزور دلیل ہے ان کے پیچھے. آپ ایکچولی استدلال تو بیان کریں. آپ بولے ایک غلبہ مسنگ ہے, ہم اس غلبے کی تعبیر ٹوپیاں کر رہے ہیں ہم لوگ قرآن کی آیتوں سے, ہم امتیوں کے غلبے کو ڈال, اور امتی کے اندر بھی مشرکین کو ڈال رہے ہیں. ہمیں شرم نہیں آ رہی, لیکن بتاؤ لوگوں کو ایکچولی کہ ہم یہ ٹوپیاں کر کے یہاں جا رہے ہیں. اتنا بڑا امت کا طبقہ ایک جانب موجود ہے, زبان سے ان دیکھو پہلے اس کے اصل استدلال تک جاؤ. میں نے اس لیے اس میں کوئی اپنی چیز بیان, یہ سب ماضی میں سیٹلڈ ہو چکے ہوئے معاملے, اس لیے مجھے ہنسی آتی تھی اس معاملے میں. اور یار جس دن میں نے لوگوں کے سامنے 4 سوال رکھے, وہ بیچارے کبھی زندگی میں جواب نہیں دے پائیں گے. مسئلہ یہ بھی تو ہے نا, جیسے آپ نے جو دلائل ذکر کیے قرآن سے ہی ذکر کیا ہے سب کچھ, ٹھیک ہے. اب کوئی اور جہاں پہ جیسے جو لوگ قائل ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے نزول کے, وہ لوگ یہ دلائل ذکر نہیں کر رہے. تو جو بندہ ان کی ذہن کا قائل ہے, جو عدم قائل ہے آنے کے, ان کے جب دلائل پڑھتے ہیں تو وہ قرآن 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 روایتوں پہ آ ہی نہیں رہے. لیکن آپ نے اب جب دلائل ذکر کیے ہیں قرآن کے, تو یہ چیزیں نارمل مارکیٹ میں نہیں مل رہی. وہ حدیثیں اور روایتیں, اور اس کے اوپر پھر وہ آگے سے کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ موطا امام مالک میں تو یہ روایت ہی نہیں ملتی. تو جب یہ موطا امام مالک میں تو نہیں پڑی, روایت کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں میں نے ابھی ایک جواب آپ کو نہیں دیا, حالانکہ ابھی کلاس شروع ہونے سے جب یہ لیکچر عیسیٰ علیہ السلام کا شروع, آپ سب کا سوال کیا تھا یہ کہ سر یہ چیز حل ہو جائے کہ عذاب ان یہودیوں پہ آنا چاہیے تھا بعد میں, یہ جواب حل ہو جائے تو ہم قائل ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہے. یہی بات چل رہی تھی. میں نے کہا اس سوال کا جواب پوچھنے سے پہلے میں دوں گا, اس لیے کہ یہاں پر جب ہم پھنستے ہیں ان 4 چیزوں کا کوئی جواب نہیں ملتا, لیکن اس کا جواب قرآن دیتا ہے, سولوشن دے رہا ہے آپ کو. اس لیے میں نے ابھی اس کو ذکر نہیں کیا, یہ بعد میں خود سمجھاؤں گا آپ کو بغیر سوال لیے. لیکن پرابلم یہ ہے, اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ایکچولی استدلال پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے یہاں پر ایک جمہور علماء کے موقف چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا, ریئلی مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے اس چیز کے اوپر, دکھ ہوتا ہے. ہم لوگ دین کا کام ایسا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو پریشان کر دیتے ہیں. ایک مسلمان اتنا غالب رجحان رکھا, وہ محققین مجتہدین اس نظریے کے قائل رہے ہیں, ہم نے منٹ کے اندر ان سب کو جو ہے نا کہہ دیا کہ یار کوئی ٹکے گی ان کو فہم نہیں, قرآن ہی نہیں سمجھ میں آیا ان کو. عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار اٹھا کے بتا دو, کب تلوار اٹھائی عیسیٰ علیہ السلام, لگ پتہ جائے گا کتنے محقق ہیں ہم لوگ. ان سوالوں کے جواب دے دیں آپ, صرف ٹوپیاں کریں گے قرآن کی آیت کو, ادھر ادھر تعویلیں, خود پھنستے چلے جائیں گے. امتی کا غلبہ رسول کے غلبے میں ڈال رہے ہو بات. اب پرابلم یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا, ہمارے یہاں کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں گلی محلے کے اندر, یار عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, اس پہ دلیل کیا ہے, حدیث آئی ہے, ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ شاید یہ ان کا ایکچولی استدلال ہے. یا بعض متاخرین کی کتابوں میں ہم وہ تعویلیں پڑھتے ہیں, لا یؤمنن بہ قبل موتی, اس سے یار یہ اصل میں ان کا استدلال ہے. دکھ ہوتا ہے یار, آپ ایکچولی استدلال پہ جاؤ, پھر پتہ چلے گا وزن کس چیز کا زیادہ ہے, عوام کو فیصلہ کرنے دو. اچھا آپ لوگوں میں ہم تشویش پیدا کرتے ہیں. یعنی میرے پاس ہر اتوار کو یہاں رش لگا ہوتا ہے صرف اس سوال کا, یار عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں. بھائی کیوں لوگوں میں تشویش پیدا کر رہے ہیں؟ آپ دونوں موقف ٹھیک طرح لوگوں کے اندر بیان کر دیں. سر آپ کا انداز ویسے ایسا ہے نہیں کہ آپ اتنا ہائپر ہو جائیں, تھوڑا سا جذباتی ہو جائیں.
لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام والا مسئلہ آتا ہے تو آپ تھوڑے یار آپ کی آواز بھی بلند ہو جاتی میں ہے. معذرت چاہتا ہوں میری اگر آواز سے میرے لہجے سے, کیونکہ میرا نارملی ایسا نہیں. مجھے دیکھیں انسان کبھی اپنے اندر کے درد کو اپنے ایکشن سے بیان کر رہا ہوتا ہے. میں کسی کو گالی نہیں دیتا, آپ کو پتہ ہے, میں کسی کو برا بلا وہ بد مذہب ہو گیا, گمراہ ہو گیا, میرا ایسا رویہ نہیں ہے. اور اللہ بھی جانتا ہے کہ ہر عالم دین کی عزت میں رکھتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی سکھاتا ہوں. شاید عمر کم ہے, ایک نوجوانی کا بھی جوش ہوتا ہے نا, شاید نوجوانی نہیں جوانی کا جوش, یعنی کہ عمر کا بھی تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا. مجھے دکھ صرف اس بات کا ہوتا ہے, اللہ جانتا ہے, کہ ہم عوام میں دین کے کام کے نام سے عوام میں ایک تشویش پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں, امت کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے پاس آپ یقین کریں اتنی ریکارڈنگز موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے. لوگ جب کنفیوز ہوئے میرے پاس آئے, سوال کی. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو بالکل وہ تعلق بھی رکھتے ہیں کسی خاص مکتب سے, مطلب اشارہ دے رہا ہوں سمجھ جائیے گا. سر جسٹ ایک سٹنگ ہوتی ہے ہماری 15 منٹ کی, 20 منٹ کی, آدھے گھنٹے کی, پونے گھنٹے کی, کسی چیز کا جواب نہیں آ رہا ہوتا. اور میں ان کو جب اٹھتے ہوئے بول کے جاتا ہوں کہ سر 6 مہینے لے لو, سال لے لو, اگر اس ٹاپک کو کنٹینیوسلی پڑھتے چلے جاؤ گے 6 مہینے بعد اگر آپ کا موقف نہ بدلا, ہاں مجرم ہے, سب کے موقف بدل جاتے ہیں. سر ان چیزوں کے جواب نہیں ملے, پھر خود کانٹرڈکشنز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. جب رسول اللہ کی باری آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر کہیں گے نہیں رسول کا غلبہ الگ ہوتا ہے, امت کا غلبہ. پچھلے رسولوں کی باری آئے گی, رسول کا غلبہ الگ, امتیوں کا مکس. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئے گی, عیسیٰ علیہ السلام کا غلبہ غائب. یہاں امتیوں کا غلبہ رسول, اور امتیوں کے اندر بھی مشرکین ڈال دو. کانٹرڈکشن میں خود پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ سمجھ جاتے ہیں یار یہ موقف کمزور ہے. اس چیز کا جواب میں آپ کو دے دوں گا. پھر دیکھیے وزن کر لیجیے گا آپ کون سا مسئلہ جو ہے جس کو ہم ترجیح دینی چاہیے. لہذا وہ ایک جذبات ہیں, نکل جاتے ہیں, بات ٹینشن نہیں لیجیے گا اس چیز کی. میں معذرت خواہ اگر کسی کا دل دکھا ہو. سر اب جیسے یہ مسئلہ ہے, آپ نے قرآن سے بتایا کہ یہ چیز نہیں بیٹھے گی, یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی, تو جن کا اس طرف دھیان نہیں گیا اور وہ اس موقف پہ چلے گئے اور انتقال کر گئے پہلے کے علماء, جیسے عبدو صاحب ہیں اور آپ نے ذکر کیا, تو کیا یہ ان کو ہم بد مذہب کہیں, یا کیا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, یا کیا جس پہ یہ چیزیں آشکار نہیں ہوئی تو کیا وہ گرفتار ہے, اس پہ پکڑ ہوگی؟ جس پر آشکار نہیں ہوئی اس کی پکڑ کبھی نہیں ہوتی. پکڑ اس کی ہوتی ہے جس پر ایک مسئلہ واضح ہو گیا پھر بھی وہ قبول نہیں کر رہا, پکڑ اس کی ہوتی ہے, یاد رکھ لیجیے گا. یہ اصول اپنے دماغ میں بٹھا لیں. اور جس پر مسئلہ آشکار ہو اور اس طرح آشکار ہو جیسے اللہ کے رسول نے آشکار کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم, پھر پکڑ ہوتی ہے. پکڑ کی شرائط الگ ہے. دیکھیے یہ جب جس وقت میں یہ والا مسئلہ سمجھاؤں گا نا تو اتمام حجت تھوڑا سمجھاؤں گا. اتمام حجت کے نام پر بھی تو ہمارے یہاں اتنی غلط فہمیاں ہیں نا, وہ اتمام حجت تھوڑا سا سمجھاؤں گا. دیکھیے گا آپ کو ایسا سمجھ میں آئے گا, پھر یہ چیز بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آئے تھے, ان پر عذاب کیوں نہیں, بعد والوں پہ عذاب کیوں, سب سمجھ میں آئے گی. قرآن ہر چیز کا جواب دیتا ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, مجمل کوئی بات چھوڑ کے نہیں جائے گا جو ضروری بات, اس کا اینڈ تک ایک نتیجہ لے کر قرآن جاتا ہے. ان چیزوں کا نتیجہ نہیں بیان کیا, اس میں ڈاؤٹ آ گیا, بھائی یہ نتیجہ ہم ٹھیک ہی نہیں نکال رہے ہیں, غلط نکال رہے ہیں. سر اس کا جواب بھی دے دیں سر, وہ بعد والے کافی. میں اس کا جواب دوں, اس کا جواب میں نیکسٹ ٹائم دوں گا. میں ابھی نہیں, میں تڑپاؤں گا, میں تڑپاؤں گا, آپ لوگوں کو تھوڑا سا پریشان کروں گا. اس میں کیا ہے, دیکھیں میں نے جس ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں کو لیکچر دیا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے, اس کو ہمیشہ یاد رکھو. آپ کا چاہے موقف بیٹا یہ ہو, آپ کا چاہے موقف یہ ہو, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن لوگوں میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. اوریجنل بات رکھو, لوگوں کو اپنا دماغ فیصلہ کرنے دو. میں نے آپ کو پہلا جب میں نے یہاں لیکچر دیا تھا اس میں ایک نقطہ سمجھایا تھا. ایک ہے نفس نزول عیسیٰ علیہ السلام, وہ الگ چیز ہوتی ہے. اس میں ہر وہ عالم جو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اوپر رافع ہوئے ہیں, حشر ویسا نہیں ہوگا, حشر کے لیے یہاں اعادہ ہوگا, وہ ایک ٹوٹل الگ بیٹر ہے. اس کو ہمیشہ الگ کر کے بیان کرو. دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ اللہ کی سنت ذکر کرو. رسولوں کے ساتھ قرآن نے کیا ذکر کی, امتیوں کے ساتھ کیا ذکر کی, اس سنت کو اچھی طرح سمجھاؤ. پھر بتاؤ یہاں پر معاملہ مسنگ کیا ہے, پھر اس مسنگ معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا کہے. جو یہاں پر ان تعویلوں کے اندر پڑ گئے ہیں وہ آپ کے سامنے, ان کے پاس کوئی بھی سوال نہیں آتا, کوئی قرآن کی مخالفت لازم نہیں آتی, صرف ایک سوال ہے, کافروں پر آنا چاہیے تھا, بعد والوں پر کیوں آئے گا. یہ ایک ویلڈ کوشچن ہے. اب اس پر آپ غور کر لو, پورا قرآن 100 دفعہ پڑھ لو, ان چیزوں کا جواب نہیں ملے گا. ہاں اس چیز کا سولوشن خود بھی مل جائے گا اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو, وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا. میں اس کو اس لیے مؤخر کر رہا ہوں, تھوڑا سا ایک اور موقع دے رہا ہوں. اگلی کلاس تک آپ مزید پڑھ کے ہیں, آپ مزید قرآن میں غور کر کے ہیں, فکر کر کے ہیں, لیکن جس وقت میں سمجھاؤں گا ایزیلی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگ. جیسے اب اس میں روایات آتی ہیں تو پہلے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ جیسے روایات کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں قرآن سے, جی قرآن میں تو کہیں ذکر ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا. تو اب لیکن جب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہ غلبہ بھی نہیں ہے اور یہ چیزیں نہیں ہوئی, تو روایتوں میں تو یہی سب ذکر ملتا ہے کہ غلبہ بھی ہو جائے گا. ابھی میں روایت سب مناسبت میں لگتی ہیں. میں ابھی تو مناسبت میں لگ رہی ہے نا, ابھی رک جاؤ, ابھی تو میں روایتوں پہ آیا ہی نہیں ہوں, ورنہ روایتوں میں کس قدر ہمارے یہاں غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے. میں اس پہ جاؤں گا تو, کیونکہ اللہ کے فضل سے روایتوں کے باب میں اللہ نے ایک الگ مہارت دی ہے, ہر چیز کا صحت متن سب کچھ ہمیں پتہ ہے کیسے دیکھی جاتی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں روایتوں سے پہلے مسئلہ اٹک گیا ایسا کہ بغیر روایتوں کے ایک نتیجہ نکلے گا.
قرآن آپ کو وہاں پر لا کے کھڑا کر رہا ہے کہ آپ کو ماننا پڑ جائے گا. پھر روایتیں پھر دیکھیں گے ہم کون سی. سر صرف اس ایک چیز کے مطابق روایت نہیں بات کرے گی, قرآن نے اور بھی بہت سی چیزیں بیان کی. یہ میں نیکسٹ ٹائم جب یہ کلیئر کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا. وہ کیفیت کی باتیں پھر بعد میں. کیفیت کی باتیں بعد میں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور غلبے کے علاوہ بھی کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں راز ذکر کیا ہے جو دلالت کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہے ہی ہے. یہ چیزیں پھر سمجھ میں آئیں گی, قرآن کی مطابقت کب بن رہی ہے, روایات کون سی مطابق کے اندر جا رہی ہیں کون سی. لیکن پھر بھی روایت ایک بھی نہ ہوتی, نہ موطا امام مالک میں, نہ بخاری میں, نہ مسلم میں. حضرت پھر بھی موقع کھڑے ہو کے کہتا رب کی عزت کی قسم عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اس لیے کہ غلبہ رسول مسنگ ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا جب تک یہ چیز آپ کی کلیئر نہیں ہوگی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا میں نے متوفی کا ترجمہ کیا کرنا ہے اور رافعو کا یہ کا ترجمہ میں نے کرنا کیا, کیونکہ کانٹیکٹ سمجھ میں آئے گا تو آگے جاؤ گے نا. اب یہ چیز کلیئر پہلے کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اب ترجمہ اس حساب سے قرآن ذکر کرے گا, یہ ترجمہ کرو, مجبوراً یہی کرو ورنہ قرآن جھوٹا ہو جائے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں بحث یار متوفی کا کے لفظ کے اندر لوگوں کو الجھا کے رکھ دیا, رافعو کا کے لفظ میں الجھا کے رکھ دیا, اور پوائنٹ کی بات بتاؤ بھائی اللہ کے رسول کا غلبہ ہوا یا نہیں ہوا. سر یہ بات کیسی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو رافع کیا گیا اور پھر کہیں جا کے دفنا دیا گیا؟ نہیں, تعویلیں ہیں بیٹ. اس کو شاید میں نے پہلے پارٹ میں ذکر کیا تھا, تعویلوں کی گنجائش نہیں. یہ اصل میں ہے کہ اس میں کئی لوگ مجھ پہ اعتراض بھی کر رہے تھے. دیکھو اگر آپ تفسیر پڑھیں گے جی مصنف کی, میں موصوف کی, تو تفسیر کے اندر انہوں نے واضح لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی, پھر آپ کو جسم سمیت اپنی طرف اٹھا لیا, جسم سمیت اپنی طرف اٹھا لیا. تفسیر میں ذکر کیا انہوں نے, یہ جو لفظ لکھا ہے. رافع الی السماء ہونے کی بات انہوں نے کر دی, لیکن بعد میں تعویلوں میں چلے گئے. وہ تعویلوں میں جانا ان کی مجبوری تھی, اس لیے کہ جب وہ اگر رافع تک رہتے تو نزول ان کو اللہ تعالیٰ کی سنت الہی منہا خلق وہ ماننا پڑتا. اس لیے انہوں وہ تعویل کر گئے, وہ شاید یہ فرشتوں نے دفنا بھی دیا, اپنی طرف سے نزول بھی ہو گیا. اس کا نزول کی تو سارے جھگڑے, اور نزول اپنی طرف سے بغیر. اچھا روایت میں آئے, روایت کی بات ہم قرآن سے چیک کریں, اپنے منہ سے جو مرضی تعویل نکالتے وہ نہیں قرآن سے چیک کریں. اللہ نے کہاں قرآن میں ذکر کیا کہ ان کے لاشیں کو فرشتے لا کے دفنا گئے؟ سوال آپ لوگ بھی کیا کرو کچھ. اتنا بڑا موضوع ہے, مارکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے, امت ایک طرف کھڑی ہے, امت کی فہم غلط ہو گئی, اپنی فہم بتاؤ تو صحیح قرآن نے کہاں ذکر کیا؟ کہیں بائبل میں کسی کے نہیں, کسی میں کوئی ذکر نہیں, نہ بائبل میں ذکر ہے نہ کہیں اور ذکر. بائبل میں صرف اتنا ذکر ہے کہ جب وہ یہ معاملات ہو گئے آپ کی فوتگی کے, ان کے نزدیک بائبل میں تو 2-3 ورژن ہیں. جی 2-3 ورژن ہیں. جس وقت آپ کو سولی چڑھا دیا گیا اس کے 3 دن بعد لوگوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ کچھ ذکر اس طرح کے ملتے ہیں, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ یہ آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کے اندر یہ تصور کہاں سے آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی. وہ سلیب بناتے ہیں نا, یہ سب یہود سے اڈاپٹ کر دیا انہوں نے. جب تک حوارین میں ایمان عمل صالح رہا تھا وہ غالب ہو گئے تھے, لیکن آستہ جیسے ہی ایمان عمل صالح کمزور ہوا, یہودیوں نے ایسا ان پر غلبہ کر دیا کہ یہود دعوے دار تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی ہے, وہ کہ سلیب دی ہے. جوئش کرسچن, یہ یہود اس چیز کے دعوے دار تھے کہ ہم نے قتل کیا ہے. نصارہ نہیں مانتے تھے, نصارہ کہتے تھے بالکل نہیں, لیکن یہودیوں کا ان کے اوپر ایسا قبضہ ہوا کہ پھر یہی جو نصارہ ہیں انہوں نے یہ عقیدہ انہی سے اڈاپٹ کر دیا. نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل سولی دی گئی, مار دیا گیا, پھر ایک سلیب بنا دی, پھر اپنی پوری دین کی بنیاد اسی کے اوپر کھڑی کر دی. اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے اللہ نے نام لے کے ان کو بھی کافر کہہ دیا. اللہ نے کہا جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہا ہے کافر ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو بیٹا مان رہا ہے کافر ہے, اس لیے کہ یہ یہودیوں کا غلبہ ان کے اوپر ہو گیا تھا. قرآن اس لیے میں کہتا ہوں کچھ اور بیان کرتا ہے.